اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو پرہیزگار ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ مثال دینا آسان ہے، مثال بننا مشکل۔ لوگ کالے جادو سے تو ڈرتے ہیں لیکن کالے اعمال سے نہیں ڈرتے۔ انسان لاکھ تدبیر کرے لیکن اسے وہی لے جاتی ہے جہاں اس کا نصیب ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے جائیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ۔ کوئی انسان کسی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ خوبصورت نیتوں کے درخت پھل ضرور پاتے ہیں، اور جب تم مایوس ہو جاؤ تو اپنے رب سے گفتگو کرو، وہ ہر دل کا حال بہتر جانتا ہے۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے کبھی نہیں مانگنی چاہیے۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے مضبوط شرط ہے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف دیکھتا ہی نہ۔ جو تلاش کرتے ہیں وہی طلب پاتے ہیں۔ اللہ سے جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم لوگ جو یہ فاصلہ طے بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اللہ کبھی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور گنہگار ہو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو اصل میں کافر ہیں۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے بغیر کسی حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمی لوگ خود پسند، خود پرست، متکبر، حریص اور بخیل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت کسی سے نہیں چھینی جاتی مگر اس سے جو بدبخت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو، اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحے پر سبق ہے، پر ہم سیکھتے نہیں۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ لوگ تو کافی ملے مگر خدا کے سوا کسی کو اپنا نہ پایا، اور بے شک اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ سے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جا کر بتائی جائے۔ ظلم کتنی ہی بلندی پہ ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ ہر بات کو خاموشی سے مان لینا یہ بھی انداز ہے ناراضگی کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، توبہ کرنے میں دیر نہ لگاؤ کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ یا اللہ نہ تم جیسا کوئی، یا اللہ نہ تمہارے سوا کوئی۔
دل کو یوں بے وجہ نہ اداس کریں، اللہ ہے نا، آپ اس سے بات کریں۔ ایسا کام جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، اس سے ضرور کیجیے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت و محبت کا درس دیتی ہے۔ کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی بھی ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ دنیا میں بہت زیادہ مطمئن لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں اللہ بہتر کرے گا جس سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ انسان کا بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ چمچہ جس برتن میں ہو اسے خالی کر دیتا ہے، چمچوں سے بچو۔ دل کی قیمت نہیں لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔